إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، تو آج ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ روزے کو کس طرح پاک رکھا جا سکتا ہے اور کس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا بیان کر دیا ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے روزہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا، بلکہ روزے کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے، اور روزے کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ رواہ البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان جھوٹی بات کرنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑتا، روزہ رکھنے کے بعد نہ جھوٹی بات کو ترک کرتا ہے نہ جھوٹ پر عمل کرنا ترک کرتا ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہالت کے کاموں کو روزہ رکھنے کے بعد ترک نہیں کرتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ تو ایسے انسان کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے یا نہ چھوڑے، اس کا چھوڑنا نہ چھوڑنا برابر ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد جب اس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو روزے کا مقصد ختم ہو گیا اور روزے کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ ثواب اور اجر جو شریعت نے رکھا ہے وہ انسان کو نہیں ملے گا۔ گویا روزہ متاثر ہوتا ہے ان کاموں سے کہ انسان جھوٹ بولے تو روزہ متاثر ہوتا ہے، انسان جھوٹی بات پر عمل کرے تو روزہ متاثر ہوتا ہے، انسان جہالت والے کام کرے روزہ رکھنے کے بعد تو روزہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کا اجر اور ثواب بھی کم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کسی سے لڑائی نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کسی کو مندہ نہ بولے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان کسی روزے دار سے جھگڑا کرنا چاہے، اس سے لڑائی کرنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو کہے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، تم مجھ سے جھگڑا نہ کرو، مجھ سے لڑائی نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ بھی روزے کو متاثر کرتا ہے، اس کے ثواب اور اس کے اجر میں روزے کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں جھگڑا کرنے سے، لڑائی کرنے سے، مندہ بولنے سے، گالیاں دینے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر نہ جھگڑا کیا جائے، نہ لڑائی کی جائے، نہ مندہ بولا جائے۔ ایسے ہی روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جان بوجھ کر قصداً کھانا یا پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر انسان بھول کے کھا لے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان بھول جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہو، بھول کر وہ کچھ کھا لے یا پی لے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھلایا ہے اور اس کو پلایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر کھانا پینا، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کھا پی لے تو اللہ رب العالمین نے معاف کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔